تو بندہ جبھی تو دعا مانگے رب سے، اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو زندگی، اصل زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ رہنے والی زندگی وہ آخرت کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک نبی، ان کے پاس ایک عورت آئی، بڑھیا تھی، ضعیف۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو ایج تھی، جو عمر تھی، وہ 950 سال تھی۔ کتنی تھی؟ اونچا بولے کتنی؟ اس دور میں اتنی عمریں ہوتی تھی۔ تو وہ عورت کہتی ہے، بڑھیا کہتی ہے، یا نوح علیہ السلام دعا فرمائے میرے بچوں کی عمریں بڑھ جائیں، بڑی کم ایج ہوتی ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا عمر کتنی ہوتی ہے؟ کہتی ہے یہی کم ہو گئے 300 سال یا 400 سال ہوتی ہے۔ کتنے سال؟ ابھی اس دور میں ہوتی ہے کسی کی عمر 400 سال؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بڑھیا ایک ایسی امت آئے گی جس میں امتیوں کی عمریں 50 سال 70 سال 100 سال ہوا کرے گی۔ تو وہ بڑھیا عرض کرتی ہے، یا نوح علیہ السلام کیا وہ امت اپنے رہنے کے لیے مکان بنائے گی جن کی عمریں 100 سال ہوگی 50 سال ہوگی؟ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں وہ امت مکان تو مکان، وہ محل بھی بنائے گی۔ ہم تو کوٹھیاں بنا رہے ہیں، بنگلے بنا رہے ہیں۔ تو وہ بڑھیا عرض کرتی ہے، یا نوح علیہ السلام اگر میں اس امت میں ہوتی تو ایک سجدے میں اپنی ساری زندگی گزار دیتی۔ قرآن مجید میں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے، اللہ کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ ہمارے پہلے کے جو بزرگوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں، واقعات جب سنتے ہیں تو وہ زیادہ نیکیاں کر کے زیادہ رویا کرتے تھے۔ کیا کر کے؟ زیادہ نیکیاں کر کے زیادہ مغفرت بھی زیادہ ہی مانگا کرتے تھے۔ اب حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم، جنت میں ان کو دنیا میں ہی جنت کی صنعت ملی، اور ان کے صدقے پتہ نہیں کتنوں کو جنت ملی۔ حضرت علی ساری رات قیام کرتے تھے، ساری رات نوافل، اور پھر دعا مانگتے، اے اللہ تیرے بندے علی کا عمل بہت تھوڑا ہے، تو قبول کر لے اور مردود ہونے سے بچا لے۔ کون دعا مانگتے تھے یہ؟ سب بولے کون؟ حضرت علی جو بخشے بخشا ہیں، میرے آقا نے اہل بیت میں ہیں، وہ دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تو قبول کر لے، یا اللہ تو مردود ہونے سے بچا لے۔ حضور کی شہزادی سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جو کہ دیکھا جائے اگر تو سرکار کی شہزادی ہے، طویل سجدے کرتی تھی راتوں، اور اتنے لمبے سجدے کرتی حضور کی شہزادی کہ ایک بار سجدے میں نوافل ہی پڑھ رہی تھی کہ اچانک فجر کی اذان ہو گئی۔ پوری رات فجر کی اذان ہو گئی، آپ نے سجدے سے سر اٹھایا، سلام پھیرا، اذان جب ختم ہوئی تو فاطمہ الزہرا نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا، یا ربنا تیری بندی فاطمہ تجھے سجدہ طویل کرنا چاہتی ہے، رات چھوٹی ہے، رات کو طویل کر دے تاکہ سجدہ جو یہ طویل کر سکے۔ کون دعا مانگ رہی ہے؟ فاطمہ الزہرا، جن کے صدقے میں جنت لوگوں کو ملنی ہے۔ جو جنتی ہیں وہ لمبے سجدے کریں، ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہمارے سجدے تو نہیں ہوتے، ہماری تو ٹکریں ہوتی ہیں۔ ہمیں تو نمازوں کا پتہ ہی نہیں ہے، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں ہے، پڑھتے بھی ہیں تو ہمیں نماز پڑھنا بھی نہیں آتی۔ وہ زیادہ نیکیاں کر کے زیادہ رویا کرتے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک گلی سے گزرتے تو وہ راستہ بدل دیتے، تو پھر اس گلی سے گزرتے تو رونے لگ جاتے ہیں۔ تو ان کے مرید نے کہا، حضرت آپ جب اس گلی سے گزرتے اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اس لیے روتا ہوں کہ بچپن میں، یعنی میری 7 سال عمر تھی، تو مجھ سے ایک صغیرہ گناہ ہو گیا تھا۔ کون سا گناہ؟ صغیرہ۔ جب میں یہاں سے گزرتا ہوں تو وہ گناہ مجھے یاد آ جاتا بچپن کا، پھر مجھے رونا آ جاتا۔ تو وہ اللہ کے ولی جو صغیرہ گناہ کر کے بھی روئیں، میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہمارے کتنے صغیرہ گناہ ہیں اور کتنے کبیرہ گناہ ہیں، ہم اپنے اوپر غور کر لیں۔ ہماری تو سانسیں بھی تو ہیں، وہ گناہوں بھری سانسیں ہیں، کبھی بھی کسی کو حقیر نہ سمجھیں،
کبھی بھی نیکیاں کرنے کے بعد اپنے آپ کو کامل نہ سمجھے. اگر کوئی نیکی کر لیے تو یہ میرا کمال نہیں ہے، رب کی توفیق ہے. مسجد میں نہیں جاتے تو مسجد میں بھی وہی جاتا ہے جس کو رب پسند کرتا ہے. آپ اپنے گھر میں ہر شخص کو بلا لیتے ہیں. آپ فیصل آباد میں آپ کا گھر ہے کہ ہر روڈ پہ چلنے والوں کو آپ بلا لیتے ہیں اپنے گھر میں؟ نہیں بلاتے نا. جس سے جان پہچان ہوتی ہے، کوئی ہوتا ہے، اسی کو بلاتے ہیں نا. ہر آدمی کو تو اپنے گھر میں نہیں بلاتے آپ. مسجد میں بھی وہی جاتا ہے جس کو رب پسند کرتا ہے، کیونکہ مسجد کیا ہے؟ اللہ کا گھر. کس کا گھر ہے؟ ایک بزرگ جو ہے اونٹ پہ سفر تھا، غلام آپ کے ساتھ تھا، تو سفر کرتے رہے ریگستان میں، تو راستے میں مسجد آ گئی. وہ بزرگ کہتے ہیں رکو رکو پہلے نماز پڑھنی ہے. وہ مسجد میں گئے نماز پڑھنے، اور مسجد کے صحن میں بیٹھ گیا کر. غلام جو تھا وہ باہر دروازے پہ بیٹھا رہا، نماز پڑھی نہیں اس نے. اب نماز جب پڑھ کے وہ بیٹھ گئے بزرگ، تو غلام کھڑے ہو کے بولتا ہے کہ حضرت نماز پڑھ لی ہے، چلے واپس سفر پر. تو وہ بابا جی کہتے ہیں مسجد میں بیٹھ کر آنے نہیں دے رہا، آنے نہیں دے رہا، آنے نہیں دے رہا. غلام کھڑا دروازے پر کہتا ہے کون آنے نہیں دے رہا؟ مسجد تو خالی پڑی ہے، کس نے پکڑ لیا آپ کو؟ تو وہ بابا جی کہتے ہیں کہ جو تجھے اندر آنے نہیں دے رہا وہ مجھے باہر جانے نہیں دے رہا. جو تجھے، سمجھے اس سے آپ، جو تجھے اندر آنے نہیں دے رہا وہ مجھے باہر جانے نہیں دے رہا. پیسہ بہت ہے لیکن آپ کو عمرے کی توفیق ہی نہیں مل رہی کہ آپ مکہ دیکھ لیں، مدینہ دیکھ لیں. پیسہ بہت ہے کہ آپ کو حج کی توفیق ہی نہیں مل رہی. میں نے کئی سال مکہ میں رہا ہوں، حرم کے قریب ہی رہا ہوں، تقریباً نمازیں بھی وہیں ہوتی تھی. تو مکہ میں ہم عمرہ کرتے، طواف کرتے، دنیا بھر کے لوگوں سے ملتے تھے وہاں پر جا کر. ایک بار میں ایک سفر کر رہا تھا تو ایک شخص مجھے ملا، انڈین تھا وہ. تو میں نے اس کو بولا تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا سعودیہ میں؟ اس نے مجھے 18 سال ہو گئے یہاں پر. کتنے سال؟ تو میں نے اس کو کہا بھائی تم نے تو پتہ نہیں کتنی بار حج کر لیے ہوں گے، میرے لیے بھی دعا کرنا، میں بھی ہر سال حج کروں. تو بندہ وہ رہتا وہیں کہہ رہا ہے نہیں میں نے تو ایک حج بھی نہیں کیا. 18 سال ہو گئے وہاں رہتے ہوئے. کتنے سال؟ 18 سال ہو گئے وہاں رہتے ہوئے، ایک حج نہیں کیا. میں نے بولا کیوں نہیں کیا؟ کہہ رہے بس مصروفیت تھی، یہ تھا وہ تھا. میں نے کہا مصروفیت نہیں، رب کا بلاوا نہیں تھا. ایک بندہ جو تھا وہ آپ کے فیصل آباد کا ہی تھا، مکہ گیا وہ یہاں سے سعودیہ میں، اور ٹیکسی ڈرائیور بنا. وہ مکے کی گلیوں میں لیموزین کہتے ہیں وہاں ٹیکسی کو. 3 سال اس نے وہاں ٹیکسی چلائی مکہ کی گلیوں میں. صرف ایک بار اس نے، جو پہلی بار گیا تھا نا، ایک بار ہی اس نے کعبہ دیکھا ہے اور طواف کیا. اس کے علاوہ 3 سال میں کبھی کعبے کے اندر ہی نہیں گیا، حرم ہی نہیں گیا کبھی. کیوں نہیں گیا؟ واپس بھی آ گیا ہوں، سعودیہ چھوڑ کے یہاں آ گیا فیصل آباد. مکے میں رہنے والا اگر کوئی شخص 3 سال مکہ میں رہا، اس نے عمرہ نہیں کیا، طواف نہیں کیا، تو یہ کیا ہے؟ سب رب کی توفیق نہیں، رب کا بلاوا نہیں. ایک اور بندہ مجھے ملا مدینہ شریف، یمبو ایک شہر ہے مدینے سے قریب. میں یمبو سے آ رہا تھا تو وہ بندہ کہہ رہا ہے میں پہلی بار مدینے جا رہا ہوں. میں حیران ہو گیا بھئی آپ کب سے یہاں رہ رہے؟ کہہ رہے بس 3 سال ہو گئے مجھے. میں 3 سال سے مدینے نہیں گئے؟ کہہ رہا نہیں. اور کتنا دور ہے یمبو سے مدینہ؟ جیسے 2 گھنٹے کا رستہ ہے. کتنی دیر کا؟ کراچی حیدرآباد 2 گھنٹے کا رستہ ہے. وہ حضور کے روضہ انور پر نہ جا سکا. تو میں نے اس نے بھی یہی بولا میرا اقامہ نہیں بنا یا میرے گاڑی کا مسئلہ، تو یہ مسئلہ. تو میں نے کہا نہیں، کہاں کا منصب کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. بلاوا ہی نہیں حضور کی طرف سے تو کیسے مدینے جائیں گے؟ تو اگر کسی کو مسجد میں جانے کا موقع نہیں مل رہا تو وہ یہی تصور کر لے کہ رب کی طرف سے توفیق نہیں مل رہی. میرے گناہ اتنے ہو گئے کہ میرا رب مجھے اپنے گھر نہیں بلا رہا، اور میرا وقت جو ہے رات دن میرا تھیٹر میں گزر جائیں، رات دن میرے جو ہے گانے میں گزر جائیں، میوزک میں گزر جائیں، تاش کھیلنے میں گزر جائیں. ٹک ٹاکر کی زندگی جو ہے وہ الگ ہی ہو گئی بالکل. اس میں ہمارا دل لگ جاتا ہے. اور ایک جگہ میں نے بیان کیا، شوبز کے فنکار تھے تو پرچی آ گئی کہ تھوڑا بیان شارٹ کریے گا، لمبا نہ کریں. اور میں فلم کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ 3 گھنٹے کی فلم ہوتی ہے.
کتنے گھنٹے کی؟ بیان 15 منٹ کا ہونا چاہیے. کتنے منٹ کا؟ فلم 3 گھنٹے کی. تھیٹر جو ہے وہ 2 چل رہے ہیں. ایک ختم ہوا ڈرامہ تھیٹر میں, تھوڑا وقفہ ہوا, دوسرا ڈرامہ شروع ہو گیا. اس میں بیٹھے ہوئے رات 2:30 بجے تک فلم دیکھ رہے ہیں یا تھیٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جب دین کی بات ہو رہی ہے, مولانا صاحب تسی چھتی چھتی بس کر دو بیان. میں تو کراچی کا ہوں, مجھے پنجابی نہیں آتی. گھڑی دیکھتے ہیں کتنی دیر میں ختم, دعا کب ہوگی, دعا کا ٹائم پوچھ رہے ہیں, مولانا دعا کب کتنے بجے ہوگی. تو دین کی جہاں باتیں ہوتی ہیں وہاں دل ہی نہیں لگتا ہمارا. یا تو دل ہمارا سخت ہو گیا کہ دین کی باتیں جو ہے وہ قبول ہی نہیں کر رہا ہمارا دل. ہاں ابھی ڈراموں کی باتیں کر لیں, 1 گھنٹہ گفتگو کریں کرونا وائرس کے اوپر. کتنی دیر؟ 1 گھنٹہ کر لیں گے بھائی. 2 گھنٹے گفتگو کرنی ہے لاک ڈاؤن پہ تبصرہ کیجئے. 2 گھنٹے لاک ڈاؤن پہ تبصرہ ہو جائے گا. آؤ 1 گھنٹہ اہل بیت کے فضائل سنتے ہیں بیٹھ کر. گھڑی نہیں ہے, شارٹ کر رہے ہیں, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. دنیا کے لیے ٹائم ہے, دین کے لیے ٹائم نہیں ہے. دین کے لیے ہم سوچ میں پڑ جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کریں بھائی. اصل زندگی آخرت کی ہے, اور پیسہ آنے جانے والی چیز ہے. آج کا امیر کل کا غریب, کل کا غریب آج کا امیر ہے. دنیا فنا ہو جانی ہے. ہمیں بھی نہیں پتا ہم کب مر جائیں, کب دنیا سے چلے جائیں, قبر ہماری کیسی ہوگی, روشن ہوگی یا اندھیرا ہوگا, ہم میں سے کسی کو نہیں پتا. آئیے آج نیت کر لیں کہ ہم حسینی ہیں, اہل بیت کو ماننے والے ہیں, وہ نمازی تھے. انشاءاللہ آج کے بعد میری بھی کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. کوشش کروں گا 5 وقت کی نماز. نیت کا اظہار تو کریں انشاءاللہ. نماز تو پڑھوں گا میں. نماز تو معاف نہیں ہے نا کسی بھی صورت میں. نماز پڑھنی ہے میں نے انشاءاللہ. اور اہل بیت کو ایصال ثواب کرنا ہے. 10 محرم کو سبیل کرنی ہے, خوب لنگر کرنا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دعوت اسلامی کا ایک چینل آتا ہے, اس کا نام ہے مدنی چینل. کیا نام ہے سب بولیں؟ اپنے گھر میں یہ لازم کر لیں دیکھنا. اپنے بچوں کو دکھائیں, ان کی تربیت ہوگی اس میں. اپنی فیملی کو دکھائیں. مدنی چینل جو ہے یہ دین سیکھنے کا ذریعہ ہے. الیکٹرانک مبلغ ہے یہ. کبھی مفتی صاحب آ رہے ہیں, کبھی علماء کرام آ رہے ہیں, کبھی دعوت اسلامی کے امیر اہل سنت آ رہے ہیں. کئی لوگوں کی زندگیاں چینج ہو گئی ہیں اس میں. تو مدنی چینل دیکھیں. ہمارا ایک شعبہ ہے دعوت اسلامی کا, مجلس رابطہ برائے شوبز. اس کے تحت ہم نے یہ اجتماع رکھا ہے گا. تو جتنے بھی فیصلہ آباد کے فنکار ہیں, گلوکار ہیں, ڈائریکٹر ہیں, پروڈیوسر ہیں, رائٹر ہیں, تھیٹر کے مالکان ہیں, اگر تو آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ فیضان مدینہ ٹاؤن میں شوبز والوں کے لیے ہمارے جو ذمہ دار ہیں وہ ٹائم لے رہے ہیں حاجی شاہد صاحب سے. تو انشاءاللہ ان کی پاس ہماری حاضری ہوگی. تو شوبز والے ضرور ضرور ان سے ملاقات کے لیے جائیں, ان سے اپنے لیے دعا کروائیں. اللہ نے چاہا دعا کی برکت سے مشکلیں آسان ہوں گی. مایوس کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے بندے کو.